اور اس کے لیے مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں. ان سب چیزوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھیں. گزشتہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ قرآن کریم میں خاص جو عنوانات ہیں، خاص جو ٹاپکس ہیں جس پر قرآن کریم زیادہ توجہ دیتا ہے، فوکس کرتا ہے، وہ کیا ہیں؟ کون اس کو دہرا سکتا ہے؟ گزشتہ ہم نے بات کی تھی قرآن کریم کے اہم ٹائٹلز کے بارے میں. آپ کے جی شیخ، آپ نے بتایا تھا کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے زیادہ وحدانیت کی بات کی ہے، توحید، اور اس کے بعد رسالت اور پھر آخرت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحدانیت کے بعد ایمانیت کی بات کی ہے. ایمان میں ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور اللہ کی کتابوں پر ایمان، اور اس طرح سے رسالت اور رسالت کے بعد آخرت. ان تمام جو مین عنوانات ہیں اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے. ماشاء اللہ. یعنی ہم نے یہ بات کی تھی کہ قرآن کریم کا جو سب سے بڑا ٹائٹل ہے وہ ایمان اور عقیدے سے تعلق رکھتا ہے. ایمان کے 3 حصے ہیں: ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت، آخرت پر یقین. پھر اس کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ اعمال سے تعلق رکھتی ہے کہ عمل کیسے کریں. بعض باتیں عملیات کے بارے میں بتائی گئیں، جیسے صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صوم ہے، اس کا قرآن کریم میں ذکر کیا گیا، وغیرہ وغیرہ. تیسرا جو اہم عنوان ہے وہ معاملات کا ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مختلف قسم کا لین دین، ڈیلنگ، کانٹریکٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں، کہ معاملات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ بھی قرآن کریم کا ایک اہم ٹائٹل ہے. اس کے اندر مختلف قسم کی ہمیں ہدایات دی گئیں. جیسے سمجھیے ربا کے بارے میں بتایا گیا، انٹرسٹ، سود. یہ آج کل گھر گھر کی ایک بیماری ہے، اور عجیب بات ہے کہ جو خوشحال لوگ ہیں، ویل آف ہیں، ان کے پاس یہ زیادہ ہے بیماری. جو لوگ کمزور ہیں ان کے پاس کم ہے. لیکن ربا یہ ایک بہت اہم ٹائٹل ہے قرآن کریم کا، جس کو قرآن نے مختلف جگہوں پر ذکر کیا، لیکن خاص طور پر سورہ بقرہ کی آیات 275 سے لے کر 280 تک، 275 سے 280 تک مختلف باتیں ربا کے بارے میں بتائی گئیں. بہت سیریس ایشو ہے، اور بہت ہی اس کے اندر بعض نازک مسائل ہیں، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اب ایک مسلمان جو قرآن کو مانتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، لیکن سورہ بقرہ کی اس آیت کو وہ گول کر دیا، یا اس پر عمل کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوا. اسی طرح سے قرض حسنہ، لوگ کہتے ہیں قرض حسنہ کا معنی یہ ہے کہ قرض لے لو، جب مانگنے کے لیے آئے تو ہنس کر ٹال دو، یعنی دینا نہیں ہے، ہنس کر ٹال دینا ہے. تو اس لیے قرض حسنہ، ہنس ہنس کر ٹال دو اس کو. یہ نہیں میں بتا رہا ہوں. قرض حسنہ کا مطلب سیریسلی کہ آپ لیں اور اس کو پراپر انداز سے واپس بھی کریں. اس کا قرآن کریم میں ذکر کیا گیا آیت 282، 282 جو آیت ہے، یہ قرض کے معاملے میں بہت اہم آیت ہے. اور ہم لوگ چونکہ قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کم کرتے ہیں مسلم سماج میں، اس لیے اگر کوئی آدمی یہ بتائے کہ 282 میں قرض کے متعلق یہ باتیں بتائی گئی ہیں، لوگ آستین چڑھا لیں گے. اگر کسی کو آپ قرض دیں، اسے کہیں بھائی ذرا لکھ کر دے دو، کب واپس کریں گے، وہ آگے سے تن جائے گا کہ ہمیں آپ اتنا بے اعتبار سمجھتے ہیں کہ ہم کو لکھ کر دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے، ہم واپس نہیں کرتے، اتنا اعتبار نہیں ہے، برا سمجھے گا. قرآن کہتا ہے لکھ لو، یا قرآن کہتا ہے کہ وٹنس، گواہوں کے سامنے یہ معاملہ کرو. اگر اس پر عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ بہت سارے لوگ ناراض ہوں گے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں تبرک کے لیے، سمجھ کر عمل کرنے کے لیے پڑھیں گے تو یہ پرابلم نہیں پیش آئے گا. اسی طرح سے نکاح کے مسائل بیان کیے گئے، طلاق کے مسائل بیان کیے گئے. یہ سب وہ ہیں جو لوگوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ پیش آتے ہیں. یہ قرآن کریم کا خاص ٹائٹل ہے. لوگوں کے ساتھ پیش آنے والے معاملات وہ کیسے حل کیے جائیں، کیسے ان پر عمل کیا جائے. ایک اور جو اہم عنوان ہے اس کا تعلق ہے اخلاقیات کے ساتھ. یعنی اخلاقیات، جنرل مینرز، آداب و اخلاق جو ہے نا، وہ جیسے اٹھنے بیٹھنے کے آداب ہیں، ماں باپ کا جو مقام ہے، اسی طریقے سے صلہ رحمی اس کا کیا تعلق ہے، اور بولنے میں سچائی، ناپ تول کے اندر سچائی، امانت داری، دیانت داری، یہ سب چیزیں جس کو ہم آداب میں شمار کرتے ہیں، یہ بھی قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر ذکر کی گئی. جیسے سورہ انعام آیت نمبر 151، اور اس کی 3-4 آیتوں کے بعد بھی وہ ترتیب چل رہی ہے. سورہ انعام 151 اور اس سے آگے چل رہا ہے، جس میں اخلاقی پہلو پر زیادہ بات کی گئی. تو قرآن کریم اس اعتبار سے اخلاق کا بھی سبق دے رہا ہے. اسی طرح سورہ اسراء آیت نمبر 23، اس کے اندر بھی کچھ اخلاقیات پیش کیے گئے. سورہ لقمان میں تو تقریباً سب چیزیں اخلاقیات سے متعلق ہیں.
چند ایمان کی باتوں کو چھوڑ کر باقی سب اخلاقیات سے متعلق ہیں۔ اسی طرح اور بہت ساری جگہوں پر اخلاق و آداب کے بارے میں بھی بعض باتیں بتائی گئیں۔ تو ایمان ہی کی نہیں ہے، ایمان کے علاوہ اعمال بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، یہ سب چیزیں قرآن کریم کے اندر مختلف طریقوں سے کور کی گئیں۔ اب اس کے بعد ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ قرآن مجید کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اندر جب آپ کھولتے ہیں تو اس کے اندر مختلف جگہوں پر بریکٹ میں، حاشیے میں، فٹ نوٹ پر لکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں رکوع لکھا ہوا ہے، کہیں منزل ہے، کہیں مکی لکھا ہوا ہے، کہیں مدنی لکھا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ رموز قرآن کریم کے یہ جو اشارات ہیں ان کا معنی کیا ہے؟ تو اس میں دیکھیے اصل میں یہ جو چیز ہے یہ اوریجنل ٹیکسٹ سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ صرف انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے، حفاظ کرام کے لیے، جو لوگ قرآن مجید میں ریسرچ کر رہے ہیں، علماء کرام، تفسیر لکھنے والے، مفتیان کرام، یہ ان لوگوں کے لیے آسانی کی بات ہے۔ اسی لیے رکوع ہے مثلا یہ جو پرنٹ ہے یہ اگر انڈیا پاکستان کا ہوگا، اگرچہ کہ یہ چھپا ہوا ہے وہیں سے سعودی عرب سے، مگر یہ آسانی کے لیے انڈیا پاکستان کی جو انداز ہے اس میں لکھا ہوا ہے، عربی رسم الخط میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے۔ یہ جو رسم عثمانی ہے اس میں نہیں ہے یہ، کیونکہ ہمارے پاس انڈیا پاکستان کے لوگ عربی اسٹائل کو پڑھتے ہوئے ذرا تکلف محسوس کرتے ہیں، اس لیے ان کی آسانی کے لیے تو اس میں بریکٹ میں حاشیے میں رکوع لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک پارے میں مثلا 16 رکوع ہیں، کسی میں 20 ہیں، کسی میں 23 ہیں۔ عربی قرآن میں رکوع نہیں ہے، اس میں رکوع کی جگہ منزل دکھائی دے گا آپ کو۔ تو کہیں یہ نہ سمجھے کہ قرآن میں بھی کوئی اختلاف ہے، اختلاف نہیں ہے، اسی لیے اس کو حاشیے میں لکھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ حفاظ کرام کی سہولت کے لیے۔ مثلا آپ تراویح پڑھ رہے ہیں، 10 آیتیں پڑھ کر آپ رکوع میں چلے گئے، دوسری رکعت کے لیے ٹھہرے، اب حافظ صاحب کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کہاں رکا تھا میں، تو اب وہ اسٹرگل کر رہے ہیں کہ اب آگے کہاں سے تلاوت شروع کریں گے۔ تو اگر ان کو یہ پتا ہو کہ میں ایک رکوع پڑھا ہوں تو فوری دوسری رکعت میں وہ کہاں سے شروع کریں گے؟ دوسرے رکوع سے شروع کریں گے، تو ان کی آسانی ہو گئی۔ پھر ایک رکعت پڑھیں گے، تیسرے رکوع سے شروع کریں گے تو ان کو سوچنا نہیں پڑے گا، پریشانی نہیں ہوگی۔ اور عربی لوگ عام طور پہ جو حفظ کرتے ہیں منزل کے حساب سے، وہ جب رکیں گے تو منزل کے حساب سے رکیں گے اور وہیں پر وہ رکوع کریں گے، پھر وہیں پر وہ دوسری رکعت کو اس کے آگے کیری آن کریں گے۔ تو قرآن وہی ہے، صرف رکنے کے جو اوقاف ہیں لوگوں نے اپنی اپنی سہولت کے حساب سے اس کو متعین کیے، بعد میں وہ مقرر کر دیے گئے۔ رکوع یا منزل وغیرہ یہ صرف میموری حفظ کے لیے آسانی، پھر اس کو آگے پڑھنے کے لیے آسانی کے لیے اس طرح سے اس کو کیا گیا، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز ہے جو زیادہ تر صورتوں کے شروع میں آپ کو دکھائی دے گی، وہ مکی اور مدنی ہے۔ مکی اور مدنی کیا ہیں؟ کچھ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اس کو کہتے ہیں مکی صورتیں، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی چاہے اس کی جگہ کوئی بھی ہو اس کو مدنی صورت کہیں گے۔ مثال کی طور پہ سورہ نساء کی ایک آیت ہے، آیت 58 یہ آیت نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کے پاس، لیکن اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مدنی صورت۔ مدنی اس لیے کہ ہجرت کے بعد سن 8 ہجری میں ہوئی نازل، اگرچہ کہ جگہ مکے کی ہے مگر وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اس لیے اس کو مدنی صورت ہی کے اندر رکھا گیا، مدنی کہیں گے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات۔ اور اسی طرح سے سورہ فتح ہے، سورہ فتح کب نازل ہوئی؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ صلح حدیبیہ بھی کہاں ہوئی؟ مکہ مکرمہ کی بارڈر پر، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس جانا پڑا صحابہ کرام کے ساتھ، لیکن اس کو ہم کون سی صورت کہتے ہیں؟ مدنی صورت۔ تو مدنی صورت میں یہ خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ان کو مدنی صورت کہا جائے گا۔ اس میں جنرلی فرق کیا ہے مکی اور مدنی صورت میں؟ ایک سرسری میں فرق بتاتا ہوں رفلی، وہ یہ ہے کہ مکی جو صورتیں ہیں ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئی اس میں زیادہ تر جو فوکس ہے زیادہ تر وہ عقائد کے متعلق ہے، توحید کے متعلق، رسالت کے متعلق، آخرت کے متعلق، قیامت وغیرہ کا جو زلزلہ اور جھٹکا ہوگا، یہ چیزیں اس کے اندر زیادہ اہمیت کے ساتھ پیش کی گئیں۔ ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں
اس میں احکام اور معاملات وہ زیادہ فوکس کیے گئے، اور اس میں حکمت بھی ہے۔ کسی نے سوال کیا تھا کہ اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ مدینے میں اسلام اور مسلمانوں کی جو پوزیشن تھی مکے میں وہ نہیں تھی۔ مدینہ منورہ میں بعض احکام ایسے دیے گئے، اگر مکے میں دیے جاتے تو اس پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا، تو اس لیے مدینہ منورہ میں احکام پر زیادہ زور دیا گیا۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ عقائد پر بات نہیں ہوئی، مدنی صورتوں میں بھی عقائد کا ذکر ہے، مگر فوکس وہ کیا گیا احکام اور معاملات وغیرہ ان صورتوں میں۔ اور صورتیں جو ہیں قرآن کریم میں وہ 114 ہی ہیں، متفقہ طور پر 114 ہیں، اور یہ صورتیں یہ توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے بتاتے رہے کہ اس پر ایسے عمل کرنا چاہیے، ایسے عمل کرنا چاہیے، یہی ہوتا رہا۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی چیز آگے پیچھے کر لی گئی ہو۔ اسی سے کچھ اور باتیں ہیں، لیکن وقت ہوا ایک مختصر بریک کا، تو آپ دیکھتے رہیے پروگرام۔ مختصر بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ قرآن مجید کے بعض رموز، یعنی بعض ایسی چیزیں جو قرآن کریم میں حاشیے پہ لکھی ہوتی ہیں، بعض لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو اس سے وہ کنفیوز ہوتے رہتے ہیں۔ اس میں ہم نے بتایا کہ مکی اور مدنی کسے کہتے ہیں، اسی طرح سے منازل ہیں بعض قرآن مجید میں، رکوع وغیرہ، اور اسی طرح سے قرآن کریم کی صورتوں کی ترتیب یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر دی گئی ہے۔ صحابہ نے اپنی مرضی سے کوئی صورت کو آگے کیا، کوئی صورت کو پیچھے نہیں کیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے سورہ انفال اور سورہ توبہ، سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ ہے، لیکن بیچ میں درمیان میں بسم اللہ نہیں لکھا گیا، ورنہ ہر سورت کے ختم ہونے کے بعد دوسری سورت کے شروع ہونے سے پہلے بسم اللہ لکھا گیا، سوائے سورہ توبہ کے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھا گیا۔ کیا حکمت ہے اس میں؟ اس کی بڑا ریزن یہ ہے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا ثبوت نہیں ملا، اس لیے اس کو نہیں لکھا گیا۔ باقی جو اسباب ہیں وہ دوسرے درجے کے اسباب ہیں، بعض لوگوں نے اس کے مختلف اسباب بتائے، لیکن اصل جو بڑا سبب ہے چونکہ عہد نبوی میں اس میں بسم اللہ نہیں تھا اس لیے نہیں لکھا گیا۔ اتنا خیال رکھا گیا ہے کہ ایک سورت سے دوسری سورت منتقل ہوتے ہوئے عموماً بسم اللہ، مگر سورہ انفال سے سورہ توبہ میں جاتے ہوئے بسم اللہ نہیں لکھا گیا۔ یعنی آپ ذرا غور کیجئے کتنی حفاظت کی گئی ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم کے اندر جو آیات ہیں، اور بعض اوقات درمیان میں بھی کچھ مختلف قسم کے اشارے دیے جاتے ہیں، وہ اشاروں کا مطلب یہ فن تجوید کی بات ہے، علم قرات کی بات ہے کہ کہاں آپ کو رکنا چاہیے، کہاں نہیں رکنا چاہیے۔ بعض اوقات یہاں بھی پرابلم ہوتا ہے، کچھ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے یا غور نہیں کرتے ترجمے پر، بعض ائمہ کرام بھی، اور وہ ایسی جگہ پر رکتے ہیں جو بہت خطرناک ہو سکتا ہے، معنی بدل جاتا ہے اس کا، وہاں رکنا نہیں چاہیے، لیکن وہ رک کر رکوع میں بھی چلے گئے۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد وہ دوسری رکعت میں کہاں سے کہاں شروع کرتے ہیں، مطلب ہی غلط ہو جاتا ہے۔ تو وقفات جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہیں تاکہ مطلب خراب نہ ہو جائے۔ آپ اردو میں بھی کوئی بھی زبان میں گفتگو کرتے ہیں، کبھی جملہ پورا نہیں ہوتا، سانس لینے کے لیے رکتے ہیں، اگر وہیں بات کٹ آف کر دی جائے غلط فہمی بھی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے قرآن کا مسئلہ بھی ہے، جیسے کسی نے کہا نا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیے، اللہ اکبر، رکوع میں چلے گئے۔ ارے بھائی، کنویں سے نکال کر رکوع میں جاتے، کیا آپ جلدی رکوع میں چلے گئے؟ اب کنویں میں کیا ہوا، پھر نکالے یا نہیں نکالے؟ مطلب یہ ہے کہ کہاں رکنا چاہیے، کہاں نہیں رکنا چاہیے، امام صاحب کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ مطلب خراب نہ ہونے پائے۔ اور اگر کبھی سانس رک گئی، کہیں بھی آپ رک گئے، تو اس کو ذرا کیری آن کر لیں، 2 جملے پیچھے سے پڑھ لیں، یا جہاں سے جملہ پورا ہو رہا ہے اس کو پورا کر لیں تاکہ یہ زیادہ بہتر ہو سکے۔ یہ ہیں قرآن کریم کے بارے میں مختصر سی باتیں کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے جس شکل میں نازل کیا اسی شکل میں ہم تک پہنچا، اسی شکل میں قیامت تک کے لیے یہ محفوظ کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کے جو مختلف انتظامات فرمائے، اس کا حفظ ایک مسئلہ تھا۔ دنیا کے ہزاروں لاکھوں لوگ ہر زمانے میں، ہر وقت، ہر جگہ اس کو یاد کیے ہوئے ہیں۔ دوسرا یہ کہ قرآن کریم کی تفسیر اور اس کے فہم اور اس پر غور و فکر کا سلسلہ ہر دور میں جاری ہے، اس لیے کہ یہ عمل کی کتاب ہے، اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ قرآن کریم کی کتابت نبی کے زمانے میں بھی کی گئی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ کرام نے اس میں توجہ دی، پھر اس کے بعد میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا تاکہ یہ ریکارڈ ہمیشہ پاکیزہ، صاف، شفاف حالت میں محفوظ رہے۔
قرآن کریم کی زبان کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا، عربی زبان کو، یعنی دنیا کی کوئی زبان 1400 سال گزر گئے اسی اسٹینڈرڈ پہ باقی رہے، ایسے نہیں ہے، سوائے عربی زبان کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی زبان کو بھی محفوظ رکھا۔ کسی کو اختلاف اگر ہو سکتا ہے تفسیر سے، ایکسپلینیشن سے، حاشیہ اور مطلب سے ہو سکتا ہے، کیونکہ مطلب آدمی خود لکھتا ہے اپنی سمجھ سے اور اجتہاد سے، اس میں غلطی کا امکان بھی ہے، لیکن اوریجنل ٹیکسٹ سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ کبھی کسی کے مطلب کے سمجھنے میں کوئی غلط فہمی ہو تو آپ اوریجنل ٹیکسٹ دیکھ لیجئے، اصل قرآن کیا کہہ رہا ہے، جو مترجم صاحب یا مفسر صاحب نے جو کچھ نقل کیا وہ درست ہے یا نہیں ہے آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ تو اس طرح سے الحمدللہ ہم پورے شرح صدر کے ساتھ یقین اور اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کا سب سے بڑا اور پہلا مصدر وہ قرآن کریم ہے، جو محفوظ حالت میں ہم تک پہنچا اور اسی طرح سے باقی بھی رہے گا۔ اس سلسلے میں یہ چونکہ پورا ایک ہم نے قرآن کے حوالے سے بہت سی باتیں کور کی ہیں، اگر کوئی سوال کرنا چاہیں یا کوئی بات آپ اس کے اندر جوڑنا چاہیں تو آپ پیش کر سکتے ہیں۔ جی پہلے آپ۔ جی میرا سوال معاملات کے بارے میں تھا، ربا کے بارے میں۔ کیا بینک میں کام کرنا جائز ہے؟ یہ تو قرآن کریم سے زیادہ کہ بینک میں کام کرنا جائز ہے، یہ فقہ کے اندر ہونا چاہیے، فقہ کے سیشن میں، کیونکہ ہم اس وقت قرآن کریم کی حفاظت، اس کے ریکارڈ، اس پر گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ضمناً وہ بات آ گئی، آپ نے پوچھ لیا تو میں بھی ضمناً بتا دوں گا کہ قرآن کریم کا ایک پرنسپل ہے، اصول، وہ کیا ہے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی، تقوی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرو، پارٹیسپیشن اور تعاون کرو، سپورٹ کرو، اور جو برائی یا گناہ کے کام ہیں اس میں دوسرے کی ہیلپ بھی مت کرو۔ تو سود اگر حرام ہے تو اگر سودی کاروبار کرنے والے ہیں، لین دین لکھنا پڑھنا ہے تو وہ کیسے جائز ہوگا؟ سود کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا صرف کھانا یا کھلانے والا نہیں ہے، سود میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پارٹیسپیشن سب کی سب گناہگار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو منع فرمایا۔ جی آپ کچھ پوچھیں۔ شیخ میرے تفسیر قرآن سے متعلق دو سوال ہے۔ پہلا یہ، کیا تفسیر قرآن کے ضمن میں اسرائیلی روایت کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کچھ ایسی تفاسیر کی گئی ہے قرآن کی جس میں منطق اور لاجک کے ذریعے معجزات اور جنت اور جہنم اور معراج اور بہت ساری اس طرح کے جو ایمانیات کے تعلق سے جو باتیں ہیں ان کا انکار کر دیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ماشاءاللہ آپ نے جو دونوں سوال کیے ہیں بہت ہی اہم ہیں قرآن کے ذریعے سے۔ دوسرا آپ کا جو سوال تھا اسی سے میں شروع کرتا ہوں کہ لاجک وغیرہ کے ذریعے سے، دیکھیے قرآن کریم میں غور و فکر کرنا، ہم نے اس میں لیکچر کے دوران بھی بات کی تھی، قرآن میں غور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ قرآن پر غور نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں، مہریں لگ چکی ہیں؟ غور کرنا چاہیے، لیکن غور کیسے کیا جاتا ہے، تدبر کیسے کیا جاتا ہے؟ قرآن کے فریم ورک میں رہتے ہوئے، قرآن کو سمجھنے کے لیے جو ضروری میٹیریل ہے اس کو سامنے رکھ کر اگر غور کریں گے تو آپ صحیح نتیجے پر پہنچیں گے، اور اگر بنیاد کے بغیر غور کریں گے تو بعض اوقات اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں نے لاجک کو پہلے کیا تو وہ غلطی کھا گئے۔ وہ غلطی کی مثال جو آپ دے رہے ہیں، کچھ لوگوں نے معجزات کا انکار کیا، کچھ لوگوں نے حقائق اور مسلمات کا انکار کیا کہ غیر مسلم سنیں گے تو کیا کہیں گے۔ آپ کو دیکھیے قرآن میں آپریشن کرنے کا کوئی حق نہیں دیا گیا کہ قرآن میں کوئی چیز اپنی طرف سے جوڑیں یا اپنی طرف سے کوئی چیز نکالیں، اس کا حق نہیں دیا گیا۔ یہ کلام اللہ ہے، ہم پابند ہیں اس کو ایز اٹ از پیش کرنے کے، لوگ اس کو راضی ہوں یا ناراض ہوں، یہ آپ کا نہیں ہے تعلق اس کے ساتھ کہ بعض آپ سمجھیں کہ لوگ اس آیت کو پڑھیں گے تو خطرہ ہوگا، ایسے نہیں ہے۔ آپ کو کوئی خطرہ نہیں محسوس کرنا چاہیے، وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن، بغیر کسی تردد اور تعامل کے آپ پیش کیجئے۔ جن لوگوں نے قرآن کے مسلمات کا انکار کیا وہ غلط ہیں اور وہ سخت جو ہے قرآن کے راستے سے بھٹک گئے۔ تو یہ احساس سے کمتری کی وجہ سے یا اپنے آپ کو دفاعی پوزیشن میں رکھنے کی وجہ سے ایسا کیا، ورنہ قرآن کے ریکارڈ کی تاریخ دیکھنے کے بعد آپ کو کبھی ڈیفینسو پوزیشن میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے اس کتاب کو اتنا محفوظ کیا، دنیا کی کوئی کتاب ایسے محفوظ نہیں ہے، آپ کو تو خوشی کے ساتھ اس کو پیش کرنا چاہیے۔ جی پہلا آپ کا سوال جو تھا۔ جی شیخ، میرا پہلا سوال تھا کہ تفسیر میں اسرائیلی روایت کا استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں،
اسرائیلیات کا تفسیر میں لینا کیسے ہے، اسرائیلی روایات؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ ہمارے پاس جو صحیح احادیث ہیں وہ مور دین انف ہیں، اسی کے ذریعے سے ہم تفسیر بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. لیکن بعض اوقات واقعات وغیرہ یا کسی چیز کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو، تاریخی پس منظر کو سمجھنے کے لیے اگر لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کی اجازت دی گئی. صحابہ کرام نے بھی اس پر عمل کیا، تو اسرائیلی روایات لی جا سکتی ہیں، لیکن کنڈیشنل، مشروط طریقے سے لی جا سکتی ہیں. جہاں جتنی ضرورت ہے اتنی ہی لیں، اس سے آگے نہ بڑھیں. آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. جس طرح ہم قرآن کی تفسیر اور قرآن کا پڑھنا کا ہم امپورٹنس دیکھ رہے تھے، لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ لا علمی کے طور سے کہتے ہیں کہ قرآن کے ڈیپ میں نہ جاؤ، تم گمراہ ہو جاؤ گے. تو ایسے لوگوں کو آپ کا کیا جواب رہے گا؟ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے گمراہ ہوں گے. دیکھیے یہ بات کتنی وزنی ہے، ذرا سوچ کر دیکھیے. قرآن کریم ہدی للمتقین ہے، ہدی للناس ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت بنا کر، نور بنا کر، روشنی بنا کر نازل کیا. اگر کچھ لوگ کہیں کہ قرآن پڑھنے سے گمراہ ہوں گے تو اس سے زیادہ گمراہی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. قرآن پڑھنے سے وہ لوگ گمراہ ہوں گے جو پڑھیں اس پر عمل نہ کریں. جیسے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ اس کلام کی جو عزت کرے گا، اس کی قدر کرے گا، اس کو سربلندی عطا فرمائیں گے، آنر دیں گے، عزت ملے گی. اور جو اس کو عزت نہ دے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ذلیل کر دے گا. تو اس لیے قرآن پڑھنے سے ہدایت ملے گی، نور آئے گا. آپ کو گمراہ ہونے کا خطرہ جو دکھایا جاتا ہے اس کا ایک اور سبب ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ اصل میں عام طور پہ ہم لوگ اپنی کچھ دکانداریاں قائم کیے ہوئے ہیں دین کے نام پر، اپنا بزنس، اپنی دکانداری، اپنا بینیفٹ. ہم نہیں چاہتے کہ لوگ قرآن پڑھیں اور ہماری بزنس خراب ہو جائے، کیونکہ آپ قرآن پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ کون سا کام جائز ہے، کون سا ناجائز ہے. تو پھر آپ دوسروں کے حوالے کیوں ہوں گے؟ اپنے آپ کو حوالے تو نہیں کریں گے. تو اس لیے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن نہ پڑھیں، صرف تلاوت کر لیں، بس. اگر سمجھیں گے تو ہماری دکان بند، اگر سمجھیں گے تو ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. اس لیے اس طرح کا پروپیگنڈا عموماً کیا جاتا ہے. تو اس وقت ہمارا ٹائم پورا ہو رہا ہے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. آئندہ کلاس کا آپ انتظار کیجئے تاکہ کچھ سوالات جو باقی رہ گئے ہیں اس کو ہم حل کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.